ڈینگی وائرس ٹرانسمٹ ہوتا ہے ایک ڈینگی کے مریض سے. یہ ایک وائرل بیماری ہوتی ہے، جیسے باقی وائرل بیماریاں سیٹل ہو جاتی ہیں، یہ بھی 7 دنوں میں سیٹل ہو جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ تنویر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹن. ناظرین، پنجاب میں اور خاص کر چکوال میں جو ہے ڈینگی وائرس بے قابو جن کی طرح جو ہے وہ اس وقت پھیل رہا ہے. یہاں پہ اس ماہ جو ہے تقریباً 64 مریض جو ہے وہ ڈینگی کے سامنے آئے ہیں. اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چکوال میں MS ڈاکٹر شیخ رفتار صاحب کے پاس. ان سے جانتے ہیں کہ ڈینگی کیا ہے اور اس سے بچاؤ کی کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ جو ڈینگی وائرس ہے یہ بھی وائرل انفیکشن کی طرح جیسے وائرل بیماری اسی طرح پھیلتا ہے؟ جی، یہ ضروری ہے سمجھنا کہ یہ عام جو وائرل بیماریاں ہوتی ہیں جیسے فلو ہے، نزلہ زکام ہے، تو وہ چھینکنے سے یا کھانسنے سے وہ ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں. ڈینگی وائرس ٹرانسمٹ ہوتا ہے ایک ڈینگی کے مریض سے دوسرے ہیلدی مریض جس کو کوئی اور پرابلم بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو ڈینگی مریض کے مچھر کے کاٹنے سے کوئی اگر بخار چڑھتا ہے تو اس کی ڈینگی سیرولوجی ضروری کرانی ہوتی ہے. اگر وہ سیرولوجی میں پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر ہم اس پیشنٹ کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اس کو ڈینگی وائرس ٹرانسمٹ ہو گیا اور اس کو بخار جو ہے وہ ڈینگی کا ہو گیا. لیکن اس میں بھی گھبرانے والی بات نہیں ہوتی، یہ ایک وائرل بیماری ہوتی ہے، جیسے باقی وائرل بیماریاں سیٹل ہو جاتی ہیں، یہ بھی 7 دنوں میں سیٹل ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے صرف آپ پیراسیٹامول یا پیناڈال کی ٹیبلٹ کھا لیں اور جسمانی درد وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں اس سے، اور بخار بھی 6-7ویں دن خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. ناظرین، اس وقت جو ہے ہم وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں جو ڈینگی وارڈ ہے وہاں پر موجود ہے. ہمارے ساتھ ایک جو پیشنٹ ہیں وہ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کو ڈینگی کب ہوا اور کتنے دن ہو گیا وہ یہاں پہ داخل ہے. جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے اب آپ کا؟ بہتر ہے. اچھا یہ بتائیں، آپ کو کیسے محسوس ہوا کہ مجھے یہ ڈینگی کی علامات کیسے آپ کو پتہ چلیں گی؟ آپ کو بخار ہوا؟ کیا سچویشن ہے؟ 10 دن ہو گیا بخار ہے. آج تیسرا دن ہے میں ہاسپٹل ایڈمٹ ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسچارج کر دیا کہ ریکور ہو گیا. اچھا، اس میں آپ کو کیا محسوس ہوا تھا؟ کیا علامات تھی؟ بخار تھا، اس کے بعد جسم میں شدید درد تھا، کمزوری بہت زیادہ تھی. السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ شکر نمسکار. اچھا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ ڈینگی ہو کتنے دن ہو گئے؟ یہ تقریباً 9-10 دن ہو گئے. اچھا، 9-10 دن سے آپ بیمار ہیں. جی جی. اچھا، ہاسپٹل میں کب آئے تھے آپ؟ ہاسپٹل میں آج 5واں دن. تو کیا پوزیشن ہے ابھی؟ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا بہتر ہے. اچھا، جب ڈینگی بندے کو ہوتا ہے اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ کافی آج کل پریشان ہیں کیونکہ یہ ہمارے علاقے میں بہت برے طریقے سے پھیل رہا ہے. ہمارے تھوڑے ناظرین ہیں، ان کے بارے میں ان کو بتائیے گا کہ کیسے آپ کو فیل ہوا کہ مجھے ڈینگی بخار ہے. فیل بس بخار ہوا، بھوک وغیرہ نہیں لگ رہی. تو جب چیک کرانے کے لیے اسپتال آئے، راستے میں ایک دفعہ بے ہوش ہو گیا تھا. پھر جب چیک ٹیسٹ وغیرہ کروایا تو ڈینگی آپ دوسرے دن ایڈمٹ کر لیا. آپ کا تعلق چکوال سے ہے؟ جی میرا طرف سے پاس. آپ کے گھر میں اور کوئی مریض وغیرہ ہے یا صرف آپ؟ میں ہی. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک بچہ موجود ہے جو کہ ڈینگی وائرس کا شکار ہے. اس کے جو نوز ہے وہاں پہ جو ہے وہ پٹی بھی لگی ہوئی ہے کیونکہ اس کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو گئے جس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ خون ناک سے بہنا شروع ہو گیا تھا. اس سے پوچھتے ہیں کہ اب ان کی کیا پوزیشن ہے اور کتنے دن ہو گئے ہیں جو یہاں پہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا آپ کا؟ ٹھیک ہوں. اچھا، کتنے دن پہلے آپ کو یہ ڈینگی ہوا تھا؟ 8 دن ہو گئے. 8 دن ہو گئے. تو 8 دن پہلے یہ بلڈ آتا تھا آپ کے ناک سے جو ابھی تک آ رہا ہے؟ کل سے. کل سے آ رہا ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہے. آپ کو اس بارے میں بتایا ڈاکٹر صاحب نے؟ جی. اچھا، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اچھی چیز کھائی. ابھی آپ پھر کیا کھا رہے ہیں؟ سیب اور جوس. اچھا، آپ کو ڈینگی کہاں پہ؟ اپنے گھر میں ہوا تھا یا کسی دوسرے شہر آپ گئے ہوئے تھے؟ گھر میں کوئی اور بھی مریض ہے ڈینگی کا؟ نہیں ہے، صرف آپ ہی ہیں. چلے اللہ پاک خیر کرے، اللہ آپ کو صحت دے. اور آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ کے جسم میں درد ہے؟ کیا فیلنگز ہے آپ کی؟ سر کو درد اور چکر آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ انسان کے جب ڈاؤن ہونا شروع ہوتے ہیں، یہ پلیٹلیٹس کیا ہیں؟ اس کے بارے میں کیا انسان کو پھر اگلا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے اگر اس کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو جائیں؟ پلیٹلیٹس کے لیے یہی گزارش ہے کہ اگر تو ہر بندہ انسان کی بلڈ کی یہ پیتھولوجی یا
वो जानता है कि हेमाटोलॉजी इसमें क्या क्या सेल्स होते हैं खून में। प्लेटलेट भी उस खून के एक समझिए कि जरासीमी का नाम है कि जो इंसान के खून को जमने में मदद देते हैं। अगर वो कम हो जाए उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे उसमें एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा भी है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और उसमें उस मरीज में खून के जमने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। प्लेटलेट्स डेंगू फीवर में भी कम होते हैं, लेकिन ये उस हद तक अगर चले जाएं कि ये डेंगू फीवर डायग्नोज्ड हुआ हुआ प्लेटलेट की कमी की वजह से डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर मसले की बात होती है, फिर परेशानी की बात होती है कि इंसान के मसूड़ों से और बाकी बहुत सारे जिस्म के हिस्सों से खून आता है जो कि जमता नहीं है। उसके लिए भी हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं और उसकी भी वार्ड इस्टेब्लिश हुई भी होती है, और इन केस के अगर उसको सेकेंडरी लेवल पे मैनेज ना किया जाए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह टर्शरी केयर लेवल के हॉस्पिटल में मैनेज हो जाता है। अच्छा, दूसरा हमें ये बताएंगे जो डेंगू जिन्हें फीवर हो जाता है उनको जो खुराक है वो कौन सी लेनी चाहिए? ठोस खुराक लेनी चाहिए या लिक्विड चीज़ें उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए? इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, आम खुराक के साथ साथ आपको उसमें जूसेस वगैरह, लिक्विड्स वगैरह ज़्यादा लेने चाहिए, और अपनी फैमिली को भी ये तंबीह करनी चाहिए कि अगर खुदा न खासा एक मरीज़ को डेंगू कंफर्म हो गया है तो वो फ़ौरन अस्पताल में रिपोर्ट करे, घर में ना रहे, क्योंकि उसको अगर हो गया डेंगू फीवर तो वो किसी और घर के फ़र्द को भी हो सकता है ट्रांसमिट। और मच्छरों की रेडिकेशन के लिए अपने तौर पे भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने घरों को साफ रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।